حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر بڑے جانور کی قربانی میں شریک کوئی فرد ایسا ہے جس کے پاس حرام کمائی کا پیسہ ہے، مثلا سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب فروش ہے، یا اس طرح سے اور بھی دوسرے ایسے اسباب ذرائع ہیں جو حرام کے ذرائع ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے دوسرے شرکاء کی قربانی میں کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے افراد کی دو حالت ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس کے پاس حرام کمائی کے علاوہ حلال کمائی کے ذرائع بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ صرف حرام کمائی کا ذریعہ ہے، اس کے سوا حلال کوئی رقم اس کے پاس نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جو پہلی صورت ہے، اس میں اگر ایسا فرد قربانی میں شریک ہو تو قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ حصے میں دیے گئے رقم کو اس کی حلال کمائی سے مانی جائے گی. اور دوسری صورت میں قربانی میں فرق آئے گا کہ اس کی وجہ سے کسی بھی شریک کی قربانی نہیں ہوگی. در مختار میں ہے کہ اگر کسی کے پاس سارا مال خبیث یعنی حرام کا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ مال والے کو لوٹا دے، اور اگر اس کا یا اس کے وارثین کا سراغ نہ لگے تو اس کو صدقہ کر دے. اور قربانی بھی چونکہ صاحب نصاب پر لازم ہے، اس لیے یہ شخص قربانی کا اہل ہی نہیں ہے، اور مال حرام کی وجہ سے ایسا شخص شریک ہو کر سب کی قربانی خراب کر دے گا، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس حلال کمائی کے رقم ہیں اور وہ شریک ہوتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر ایسے لوگوں کو شریک نہ کرنا بہتر ہے. اور اگر صرف حرام کمائی ہی ہے اس کے پاس، تب تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.